اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اکثر خطبہ ارشاد فرماتے تو اس سے قبل یہ الفاظ ضرور ارشاد فرماتے کہ اس کا ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ تو یہ حدیث پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرما دی کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس میں ایمان موجود ہی نہیں ہے کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اسی طرح جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہم پر لازم ہے کہ ہم امانتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور امانت کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی بندہ 1000 2000 یا کچھ روپے رکھتا ہے اور جب وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے واپس کر دوں، اور یہ میں سمجھ لوں کہ میں نے امانت کا حق ادا کر دیا اور میں امانت کے مفہوم پر پورا اتر آیا۔ تو اس کا معنی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہ امانت اپنے مفہوم میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس کا تعلق وہ ہمارے تمام دنیاوی معاملات کے ساتھ بھی ہے اور دینی معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ بھی ہے۔ جب تک ان دونوں شعبوں میں، یعنی عبادت کے شعبے میں اور معاملات کے شعبوں میں ہم اس کے مفہوم کی پورے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ سامعین محترم، اسی والے سے چند آج مزید احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے 4 چیزیں میسر آ گئیں، تو دنیا کی کسی چیز کی کمی اس کے لیے باعث نقصان نہیں ہے۔ یہ 4 خوبیاں جس میں آ گئی نا، تو دنیا کی کسی چیز کی کمی اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ ایک، امانت کی حفاظت کرنا، امانت کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنا۔ دوسرے نمبر پر سچ بولنا۔ تیسرے نمبر پر خوش اخلاقی کو اختیار کرنا، اور چوتھے نمبر پر روزی حاصل کرنے میں پاکیزگی اختیار کرنا۔ یہ 4 خوبیاں جس میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز کی کمی اس کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہو۔ یہ 4 خوبیاں پیدا کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا یہ خوبیاں ہمیں پائی جاتی ہیں؟ کیا میں امانت کی حفاظت کرنے والا ہوں؟ کیا میری زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے؟ اور کیا میرے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرا کلام، میرا بول چال، میرا لین دین لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ ساری باتیں اخلاق میں آ جاتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر کیا میں روزی کی تلاش میں کہیں حلال اور حرام کی تمیز ختم تو نہیں کر دیتا؟ کیا میں حلال کو ترجیح دیتا ہوں اور رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ تو اگر یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بڑا اپنا احسان اور فضل کیا ہے کہ جو اس نے یہ ہمیں 4 نعمتیں عطا کی۔ اور اس طرح سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھاگا اور سوئی تک واپس کر دو۔ یہ اگر کسی کا دینا ہے نا تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے نا، یہ نہیں کہ چلے جناب خیر ہے یہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ دھاگا اور سوئی تک واپس کر دو، اس لیے کہ خیانت قیامت والے دن وہ ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔
بندے کو شرمندگی اور ندامت اٹھانا پڑے گی قیامت والے دن اس خیانت کی وجہ سے. یہ چھوٹی ساری چیزیں ہیں، بندہ رکھ بھی لے تو کوئی اتنا ہوتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ داغا اور سوئی تک واپس کر دو. یعنی جو ایمانداری میں جو چیز کسی کے دینے والی ہے اس کو اسی طریقے سے لوٹا دو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ کرو، لین دین میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، بلکہ پورے طریقے سے وہ اس کی ادائیگی فرما کر دو. سامعین محترم یاد رکھیے کہ اسی طرح جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے امانت دار ہوتے ہیں. ان کو یہ جو عہدے ملے ہوتے ہیں یہ بھی ان کے پاس امانت ہوتے ہیں. یہ عہدے بھی امانت ہیں، یہ منصب بھی امانت ہیں. اس والے سے پچھلے جمعہ پر بھی آپ جیسا نے ذکر کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیجیے کہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری دی گئی، کوئی عہدہ دیا گیا اور اس نے اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کسی تعلق والے یا جاننے والے کو کوئی ایسا منصب دے دیا جس کا وہ شخص اہل نہیں تھا. یعنی تعلق ہوتا ہے نا، یہ نوکری جناب چاچے کا پتر ہے، مامے کا پتر ہے تو دے سوئی ہے، یہ میرا دوست ہے جناب، یہ منصب میں نے ایسے دینا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کسی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو کوئی منصب دے دیتا ہے جس کا وہ اہل نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. نہ اس کا فرض مقبول ہے اور نہ اس کا نفل قبول ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے. اب خود اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی سخت وعید آئی ہے ایسے شخص کے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اگر کبھی کوئی منصب مل جائے تو اس منصب کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، تو کتنی سخت وعید آئی ہے. اور ایک اور دوسرے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی نااہل شخص کو کوئی عہدہ دے دیتے ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اہل شخص ہے کہ جو اس کا حقدار بنتا ہے، تم کسی ایسے نااہل شخص کو دے دیتے ہو کہ جو اس کا حقدار ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص اس کا حقدار ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی اور اس نے عام لوگوں کے ساتھ خیانت کی. اندازہ لگا لیجیے کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے، اور اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو نا کہ کاموں کی تقسیم یا کاموں کی ذمہ داری وہ نااہل لوگوں کے سپرد کی جا رہی ہے، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نااہل لوگوں کو کاموں کی تقسیم دی جا رہی ہے، ان کو وہ منصب دیا جا رہا ہے یا عہدہ دیا جا رہا ہے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. تو اس لیے سامعین محترم یہ جو امانت کا مفہوم ہے یہ بڑا وسیع مفہوم ہے. اس میں ہمارے حکمران بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہماری اپنی ذات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بعض امانتیں عطا کی ہیں، ہم ان امانتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے ہم پہ کتنے انعامات کی ہیں، کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو کہ تم میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا زیادہ عطا فرماؤں گا. سامعین محترم یاد رکھیے کہ شکر ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ہمیں اس کی پہچان ہو، وہ جو نعمت ہمیں دی ہے نا اس کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے. دوسرے نمبر پر اس کی قدر اور ویلیو کا ہمیں پتا ہو کہ اس نعمت کی کتنی قدر ہے،
اس نعمت کی کتنی اہمیت ہے. جب قدر اور اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا نا تو ہم شکر ادا نہیں کر سکیں. یہاں دنیا داری میں کیا ہوتا ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہو تو جناب کیا کرتے ہیں، اس پلاٹ کی قدر اور ویلیو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جناب کتنی قدر ہے اس کی ویلیو کیا ہے، یہ اس کا مالک جو مجھ سے 20 لاکھ مانگ رہا ہے، کیا اس کی اتنی ویلیو ہے کہ یہ 20 لاکھ اس کی قیمت ادا کی جائے. قدر اور ویلیو معلوم کرتے ہیں. اور قدر اور ویلیو معلوم کرنے کے بعد جو تیسرے نمبر پر ضروری چیز ہے کہ اس کا اظہار اپنی زبان سے کریں. اللہ نے نعمت دی ہے، سب سے پہلے اللہ کی اس نعمت کو پہچانیں، پھر اس کی قدر معلوم کریں، اس کی ویلیو کتنی ہے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہ ہو تو میرا کتنا نقصان ہوگا، میں کتنا احساس کمتری کا شکار ہوگا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. اور پھر اس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تو نے مجھ پر احسان کیا ہے. سامعین محترم، شکر کا جذبہ اسی وقت دل میں آتا ہے کہ جب یہ تینوں صفات پائی جائیں، پہچان معلوم ہو، پہچان ہو، قدر اور ویلیو کا پتہ ہو، اور پھر ذات کے ساتھ زبان سے اس کا اظہار بھی ہو. جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی نا تو بندہ اس وقت تک نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا. میرے ایک دوست نے واقعہ سنا رہے تھے، باہر انگلینڈ میں ہوتے ہیں وائف پچھلے دنوں، کہتے ہیں کہ میرے جاننے والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ایک انگریز عورت اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. تو وہ بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، اور جب ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتی نا تو ساتھ اس کو یہ کہتی کہ بیٹا سے تھینک یو ماما. بیٹا جب وہ کھا لیتا نا کہتا سے تھینک یو ماما، ماں تیرا شکریہ، امی آپ کا شکریہ. پھر دوسرا لقمہ اس کے منہ میں ڈالتی، پھر کہتی سے تھینک یو ماما، کیونکہ وہ اسے اپنی اہمیت بتانا چاہتی تھی. اور وہ شروع سے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرتے ہیں کہ سے تھینک یو ماما، ماما آپ کا شکریہ. تیسرا لقمہ ڈالتی، پھر وہ کہتی، پھر وہ بچہ اسی طرح کہتا، چوتھا لقمہ، پانچواں لقمہ. تو وہ جو بندہ سامنے موجود تھا دیکھنے والا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا، اپنے دل میں کہنے لگا کہ میرا مالک مجھے 70 سال سے کھلا رہا ہے، لیکن میرے کبھی زبان سے نہیں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. میرا مالک مجھے 70 سال سے کھلا رہا ہے، لیکن میرے دل میں کبھی یہ احساس نہیں پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے کھلا رہا ہے. سامعین محترم، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے، ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. قدر کو نہیں، کتنی نعمتیں اللہ نے کر دی ہیں. لباس پہننے کے لیے لباس کے کتنے جوڑے ہیں، کتنے عمدہ ترین گھر اللہ نے ہمیں دیے ہیں. کھانے کی کوئی کمی نہیں، سال کا ناج جو اللہ ہمارے گھروں میں اسٹور ہوا ہوتا ہے، ہر روز نئی ڈش بنتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ڈش ہم نے لگاتار ایک ہفتہ کھائی ہو. کتنا انعام ہے اللہ کا، کبھی سوچا ہے؟ ایک سبزی 2 دن اکٹھی پا گئے تو بیگم کی سردی لے آتے ہیں. ہر روز نئی ڈش کھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ زبان سے الفاظ نہیں نکلے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. کبھی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. چاہیے حق تو یہ بنتا ہے نا، جس طرح وہ عورت اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ ہر نوالے میں اسے کہہ رہی ہے کہ سے تھینک یو ماما. ہر نوالے پر ہم شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. لیکن چلے ایسا نہیں تو کھانے کے بعد یہ الفاظ ہماری زبان سے نکلے ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. کپڑے پہنے تو دیکھ کے شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھا لباس دیا ہے. یا اللہ تو نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو اور کرم کرنے والی ہے. قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم. یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت یہ اصول بنا دیا ہمارے لیے، ایک قانون بنا دیا ہے کہ ہم جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اتنا زیادہ اپنے خزانوں سے نوازیں گے. اصول بنا دیا اللہ نے، قانون بنا دیا ہے. صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے، صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو
سامنے محترم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی امانت میں آ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہر وقت حکمرانوں کا رونا روتے ہیں کہ جناب حکمران بڑے بے ایمان ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، کہ جس قسم کے تمہارے اعمال ہوں گے اسی قسم کے تمہارے حکمران ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اعمال برے ہیں نا تو حکمران تمہیں نیک اور صالح نہیں مل سکتے۔ اور یہ نہ رونا رویا کرے کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، جناب ریڑھی والا بھی 2 نمبری کرتا ہے، پھل والا بھی 2 نمبری کرتا ہے، دودھ والا بھی 2 نمبری کرتا ہے۔ یہ ان کا رونا نہ رویا کریں اس وقت تک کہ جب تک کہ حکمران طبقہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ نیچے والا طبقہ بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ذہن میں رکھ لیجیے کہ چھت سے جب پانی آتا ہے نا، اگر وہ پانی صاف ہوگا تو پارچے کے ذریعے سے نیچے تک وہ پانی صاف ہی آئے گا۔ چھت پر اگر پانی گندا ہے نا تو پارچے کے ذریعے وہ نیچے تک بھی گندا ہی آئے گا۔ یہ مثال حکمرانوں کی ہے، یہ مثال حکمرانوں کی ہے کہ اگر حکمران اچھے نہیں ہیں تو دفتر کے باہر جو کھڑا پین ہے، اگر وہ رشوت 500 یا 1000 روپے لے لیتا ہے تو اس پر شکایت نہ کریں، اس پر شکوہ نہ کریں۔ وہ اگر 100-200 لے لیتا ہے تو اس پر شکوہ نہ کریں۔ ریڑھی والا اگر آپ کی صفائی دکھا دیتا ہے اور اچھے پھلوں کی جگہ گلے سڑے پھل دے دیتا ہے تو اس کا شکوہ نہ کریں، کیونکہ پانی اوپر سے گندا آ رہا ہے، اور جب اوپر سے گندا آئے گا تو وہ نیچے تک گندا آئے گا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بعض اوقات وہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، بندہ جب سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پکاریں اور بلائیں، آواز دیں، بھائی جی اٹھ جاؤ، جاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر تو وہ جاگ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کے تھوڑا نہ لاتے ہیں، بھائی جی جاگو بھی ہونا، جاگنے کا ٹائم ہو گیا جی اٹھو۔ اگر پہلے طریقے سے وہ جاگا نہیں ہے تو دوسرے طریقے سے وہ ضرور جاگ جائے گا۔ کیوں جی جناب؟ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پہلے طریقے سے اگر آپ کے بولنے سے وہ نہیں جاگتا تو دوسرے طریقے سے وہ ضرور جاگ جائے گا۔ سامعین محترم، یاد رکھ لیجیے کہ بالکل اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے بعض اوقات ہم کبھی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، ہم کبھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو نافرمانی والا راستہ ہے اس پر چل پڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کا کلام کون سا ہے؟ وہ جو اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو کچھ آپ اس میں پڑھیں نا، اس کا ترجمہ اگر آپ جانتے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کلام کے ذریعے سے اللہ کی ذات ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، اگر اس طریقے سے ہم بیدار نہیں ہوں گے پھر اللہ کی ذات دوسرا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ کون سا طریقہ؟ اللہ بعض اوقات ہمیں مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں ڈال کے ہمیں جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مصیبتیں جو تکلیفیں آتی ہیں نا، جس طرح اس سوئے بندے کو آپ ہلاتے ہیں نا کہ جاگ جائے، اللہ ہمیں بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، میری نافرمانی سے بچ جاؤ، رک جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ یہ جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے تو اپنے آپ کو بیدار کر لو۔ لیکن سامعین محترم، یاد رکھیے کہ اگر اس کے باوجود بھی بیدار نہ ہو تو سابقہ قوموں کے واقعات وہ ہمارے سامنے ہیں، پھر اللہ یہ جو عادل جس نیند میں ہم سوئے ہوتے ہیں، اللہ پھر اپنی نیند میں سلا دیتا ہے، اللہ نام و نشان ختم کر کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان ختم کر دیتا ہے۔ سمجھدار وہی ہوتے ہیں کہ جو اگر اللہ کے کلام سے بیدار خدا ناخواستہ نہ ہو تو اللہ کے لانے سے وہ ضرور بیدار ہو جائیں۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں لاتا ہے۔ سادہ لفظ رکھنا، اللہ کہتا ہے بندے دے پتر بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، منظر سمجھ آ رہی ہوگی، بندے دے پتر بن جاؤ، میری نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو۔ تم نافرمانی میں کوئی حد سے زیادہ پڑھنے لگ پڑے ہو، باقی حد سے زیادہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔
سود کو سود نہیں سمجھتے، خیانت کو خیانت نہیں سمجھتے، رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ہر 2 نمبر کام ہم کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ لاتا ہے بندے سے پتر بن جاؤ، اللہ بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو پھر ہمارا اللہ ہی آفت ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیلاب کی صورت حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ سیلاب، یہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں، یہ ان کے لیے بھی امتحان ہے، یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور ہمارے لیے بھی آزمائش ہے۔ یاد رکھیں، ان کے لیے آزمائش ہے کہ ان کا مالک چلے ان کو آزما رہا ہے، ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس تکلیف سے بچایا ہوا ہے تو اس تکلیف میں ہم ان کی کتنی مدد کرتے ہیں، ان کی کتنی داد رسی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہیں، ان کا کتنا احساس کرتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ اللہ ہمارا بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آزمائش اور امتحان کی گھڑی میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے دعا کو بھی ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد میں اس بات کا بندوبست کیا گیا ہے اور جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمہ خدمت فاؤنڈیشن وہ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے فنڈ اکٹھا کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ نہ ہو کہ یا اللہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حکم الحاکمین ہے، تو اللہ کہیں گے کہ میرے فلاں بندے کو کھانا کھلاتا نا تو گویا تو مجھے کھلاتا۔ اللہ شفا کریں گے کہ میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، آپ کو لباس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ آگے سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے کو اگر تو کپڑے پہناتا تو گویا تو مجھے کپڑے پہناتا۔ تو سامعین محترم، ان کے گھر بار بھی تباہ ہو گئے ہیں، مال مویشی بھی تباہ ہو گئی ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے انشاءاللہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔